الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین اور شرکائے کلاس فہم قرآن، گزشتہ درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے جو بنیادی دو حصے ہیں ان میں سے پہلا حصہ توحید اور رسالت کے مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں جو باب اول بنتا ہے وہ توحید اور اس سے متعلقہ دلائل اور اس کے بارے میں شبہات کا رد اور یہود و نصارہ کا اس میں خرابیاں پیدا کرنا، اس کے مفصل بیانات گزشتہ دروس میں گزرے ہیں۔ آیت نمبر 124 سے لے کے آگے 177 نمبر آیت تک یہ دوسرا باب چلتا ہے۔ اس باب میں رسالت کا بیان ہے، رسالت کا اثبات، رسالت کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس کا آغاز، اور پھر رسالت پر کیے گئے شبہات جو یہود و نصارہ نے کیے یا مشرکین مکہ نے کیے، اس کا ذکر ان آیات کے اندر چلے گا۔ یہ لعلکم تتقون تک یہ ہمارا دوسرا باب چلتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صفحہ نمبر 32 ہے اور 177 نمبر آیت تک یہ باب دوم یہاں تک چلتا ہے۔ یہ باب رسالت کا باب ہے۔ قرآن مجید کے مضامین کو اس طرح کے عناوین اور ابواب میں تقسیم کرنے سے قرآن کا فہم آسان ہو جاتا ہے۔ مضامین کی جو ایک بندش ہوتی ہے، مضامین کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس اعتبار سے قرآن کے حصے جو جب صورتوں کے بن جاتے ہیں تو ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس دوسرے باب کے ابتدا میں کچھ تمہیدی کلمات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے اور کچھ بنیاد ذکر فرمائی، اور کچھ پس منظر اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جو بنیادی طور پر جو گروہ تھے اور جماعتیں تھیں اور مذاہب تھے، ادیان تھے، ان کے 3 گروہ آپ بنیادی طور پہ بنا سکتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو مشرکین تھے، جو مکہ کے اندر بھی تھے اور وہاں پہ بھی جا کے ان کا کچھ ایسے افراد موجود تھے جو شرک کے اندر مبتلا تھے اور اپنے آپ کو وہ ملت ابراہیمی کہلاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہودی تھے اور ان کے کچھ قبائل تھے، جو 3 مشہور ان کے قبائل مدینہ کے اندر آباد تھے، اور تیسرے نمبر پر جو عیسائی تھے، وہ نصارہ کا جو ایک گروہ تھا وہ وہاں پہ موجود تھا۔ اب یہ تینوں قسم کے گروہ جو تھے یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ مشرکین مکہ تو کہتے تھے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اپنے آپ کو ابراہیمی ملت پر سمجھتے تھے اور اعلان کرتے تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کے رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، ان کی تعظیم بجا لاتے تھے، ان کو جو ہے وہ ان سے حاجات طلب کرتے تھے۔ اگرچہ دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا تھا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو انداز، اطوار، تعلیمات، ان کو مسخ شدہ شکل میں اپنے اندر اپلائی کرتے تھے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کے لیے بھی یہ ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی یا عیسائی یا مشرک نہیں تھے، تو یہ تم نے شرک والی جو عادات اپنا رکھی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالورز ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اپنے آپ کو ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، انہی کی جو ہے وہ انداز، اطوار اور ادیان، ان کی تعلیمات کو آگے چلانے کا دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ اس سے وہ منحرف ہو چکے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو یہودی تھے، یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ضرور منسوب کرتے تھے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کی آگے اولاد در اولاد چلتے آئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر آگے بنی اسرائیل کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلتا ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی تعظیم بجا لاتے تھے اور ان کو جلیل القدر پیغمبر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس ملت پر ہیں، دین پر ہیں۔ اسی طرح عیسائی، وہ بھی بنی اسرائیلی کی اگلی لڑی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز تھے، اور وہ بھی اپنی اسی لڑی میں بنی اسرائیل میں اپنے آپ کو کہتے تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کے اٹیچ ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ ان تینوں مذاہب اور ادیان کے حامل افراد کو یہاں پہ یہ خطاب شروع فرمایا اور ان کی یہ غلط فہمی دور کی کہ وہ جیسے بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، بس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یا فالورز اپنے آپ کو کہہ کر وہ جان چھڑا لیں گے اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بھی لائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں اور اپنے افضل لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کریں گے۔ تو قرآن نے یہاں پہ ان کی یہ غلط فہمیاں دور کی، ابتدا کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا انداز تھا، انہوں نے کس انداز سے اگلی اپنی اولادوں کے لیے کیسے مانگا، ان کی قربانیاں کیا تھیں، انہوں نے کس چیز کی بنیاد رکھی اور کیسے آگے انہوں نے تعلیمات کو آگے ٹرانسفر کیا اور ان شرائط کیا رکھی اس کے لیے۔ یہ کچھ تمہیدی گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور آگے اس کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، چند امور، چند باتیں اس کے ساتھ آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات اور ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا اور اس میں پورے اترے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آزمائش کا ذکر ہوا قرآن مجید میں؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خصائل فطرت ہیں۔ خصائل فطرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ احادیث میں ملتا ہے کہ منسوب ہیں۔ خصائل فطرت کیا ہیں؟ انسان کا جو یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مسواک کرنا، یہ خصائل فطرت میں سے ہیں۔ اور ان کو یہ ناخن وغیرہ تراشنا، یعنی جو طہارت کے امور ہیں، خصائل فطرت ہیں کہ ایک فطرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ طہارت انسان کو حاصل ہو، نیچرل یہ ڈیمانڈ ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے ان کو ذمہ داری لگائی اور انہوں نے اس کو بھی پورا کیا۔ لیکن اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کے لیے صرف اسی بات پر
جو ہے وہ مفہوم کو بند کر دینا یہ کوئی مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اتنا بڑا امتحان، اتنے بڑے پیغمبر اور یہ خصائل فطر، ٹھیک ہے اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، لیکن اس میں پھر وہ امور آ جاتے ہیں، وہ امور شامل ہوتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعتاً امتحانات تھے۔ اب امتحانات کیا ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے بڑی آرزوؤں کے بعد، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بے آب و گیا میدان کے اندر چھوڑاؤ جا کے، تو اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کی۔ انسان ذرا اپنے اوپر تصور کرے نا کہ ایک عرصے کے بعد ایک بڑھاپے کے اندر جا کے انسان کو اولاد ملتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کو کہا جائے کہ جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ، بس اللہ کے حوالے کر آؤ، وہ اس میں بھی پورے اترے۔ پھر جب آگے بات ہوئی، بیٹا بڑا ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے جب اس میں مطالبہ کیا کہ اب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹاؤ، تو ذرہ بھر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہچکچاہٹ کے یا تھوڑا سا ہاتھ کی لرزش پیدا ہونے کے امکانات جس وجہ سے ہو سکتے تھے اس کو بھی رد کیا، اور وہ جو روایات میں آتا ہے کہ پٹی وغیرہ باندھ لی اور یہ سارا کچھ، اور شیطان اگر رستے میں آیا ہے اس نے بہکانے کی کوشش کی ہے تو اس کو پتھر سے مار کے تو دور بھگایا، اور وہی آج مسلمانوں کے لیے کنکریاں مار کے اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو شیطان سے دور کرنے کی علامتی ایک پریکٹس کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور وہ حصہ ہے حج کے مناسک کا حصہ ہے۔ ذرا بھی لغزش نہیں ہوئی ان سے، اور انہوں نے اس امتحان میں بھی اپنے آپ کو وہ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا، انہوں نے اس میں بھی پورے اترے۔ پھر جب نمرود کے ساتھ ایک مناظرہ، مکالمہ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آگ میں کود پڑنے کی بات آتی ہے، تو ذرا بھی نہیں ڈرے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ انہوں نے کوئی رکاوٹ اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دی، اور کوئی چیز رستے کی رکاوٹ بننے نہیں دی، کود پڑے۔ تو یہ امتحانات تھے جن میں اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند امور، چند کام، چند آزمائشوں میں یہ آزمائش میں ڈالا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہیں مکمل کر کے دکھا دیا، تکمیل پذیر کر دیا، اس کو کمپلیٹ کر دیا، ٹاسک کمپلیٹ کیا۔ جب اس میں مکمل ہوا تو اب اللہ رب العزت نے ایک ایسا انعام عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلے نبیوں کو اس انداز سے نہیں عطا کیا گیا تھا۔ فرمایا قال، اللہ نے فرمایا تو نے امتحان کامیاب کر لیا ہے، امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کر لیا ہے، تو قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ میں تمہیں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے پیشوا بنانے لگا ہوں، میں تمہیں پیشوا بنا دیتا ہوں۔ یہاں امامہ سے مراد صاحب شریعت رسول ہے، جس کو جو کسی اور رسول کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کی آگے سب لوگ پیروی کریں۔ یہاں پہ امامن سے مراد ایسا پیشوا، ایسا نبی اور مقتدا کہ جس کی پیروی سب لوگ کریں اور صاحب شریعت ہوں، ان کو باقاعدہ شریعت عطا کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور منصب عطا فرمایا۔ چنانچہ یہی تو وجہ تھی کہ ان کو امام بنایا گیا، ان کو مقتدا اور پیشوا بنایا گیا۔ تو آج یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، دعویٰ ان کے مقتدا ہونے کا، ان کے فالوورز ہونے کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ وہ جد انبیاء بھی ہیں اور مقتدا بھی ہیں، امام اور پیشوا بھی ہیں۔ یہاں پہ اہل تشیع کے ہاں جو نظریہ امامت ہے وہ یہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن
تمام مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب شریعت رسول لکھا ہے. اس سے مراد یہ وہ خاص نظریہ امامت کے انداز میں امامن کے لفظی معنی اس یہاں پہ مراد نہیں ہے. قال ومن ذریتی، اب جب اللہ رب العزت نے یہ منصب اور مقام عطا فرما دیا تو اللہ رب العزت نے یہ جب انعام عطا فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا. آپ نے یعنی اس کا فائدہ کس کس کو پہنچے گا اور میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب بھی کوئی بہتری انعام اور خوبی کسی کو ملتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسلوں تک منتقل ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ ہم دین کو بہت بڑی دولت اور نعمت سمجھتے ہیں، لیکن دین کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی ہماری خواہش نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو دین سکھائیں اور دین کی جو تعلیمات ہیں اس سے اچھی طرح روشناس کروائیں. ہم اولادوں کے اس کام پہ لگے ہوتے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہے. ہم رزق کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کی معیشت اچھی ہو جائے. وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. والدین کے ذمہ اولاد کی اچھی تربیت اور ان کے لیے اچھا سوچنا ہے، اس کی آٹومیٹکلی آگے رزق بھی اچھا ہو جائے گا، اچھے ٹریک پہ ڈال دینا ان کو، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم ان کی پراپرٹیاں اور ان چکروں میں زیادہ پڑے رہتے ہیں، تربیت ایک سائیڈ پہ رہ جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی آج کل جو ہماری تربیت ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے اور اگلی نسلوں تک وہ ورثہ، وہ دولت منتقل ہی نہیں ہو سکتی جو ایمان والی دولت ہے یا دین والی دولت ہے. ہر آدمی اپنے دور میں خود سٹرگل کر کے معیشت کا بندوبست کرتا ہے، لیکن ایک بہترین چیز جو منتقل ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولادوں کو اچھا دینا نہیں چاہیے یا ان کے لیے مال و اسباب نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن صرف ایک اسی چیز پہ فوکس کر لینے سے دوسری چیز ادھوری رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج کل یہ شکایات آتی ہیں کہ بھئی والدین کے ساتھ اولاد کا جو ہے وہ ایک ریلیشن نہیں ہے اس طریقے سے، یا والدین کے ساتھ اولاد ادب اور احترام سے پیش نہیں آتی، یا ان کو ان کا احساس نہیں یا اٹیچمنٹ نہیں ہے. بہت سارے مسائل اس وجہ سے آتے ہیں. اور پھر جو ان کا ایک دینداری کا لیول ہوتا ہے اولاد کا کہ ان کو اپنی دین اور دنیا کے اندر بیلنس رکھ کے جو چلنا ہے، اس میں وہ بہت بڑی پریشانی اور بڑی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کے ساتھ یا اللہ کیا کرے گا تو فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں بھی یہ سارا کچھ شفٹ ہوگا، یعنی اس کے فوائد، اس دین کے اور اس آپ کی تعلیمات کے اور آپ کی نبوت کے فوائد آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوں گے. لیکن جو ظلم کرنے والا ہوگا، جو ہدایت سے دور بھاگنے والا ہوگا، جو انابت والا نہیں ہوگا، جو شرک کے اندر مبتلا رہنے والا ہوگا، ظالمین کی تشریح میں مفسرین نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. فرمایا اس کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو شرک میں مبتلا ہوگا میں اس کو نجات نہیں دوں گا، جو ظلم کے اندر مبتلا ہوگا میں اس کو اس کے فوائد آگے اس تک ٹرانسفر نہیں کروں گا. نبوت کی بات اگر آتی ہے تو فرمایا کہ جو ظلم کرنے والا ہوگا وہ تو نبوت کا بھی مستحق نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے نبوت بھی جاری کی تو صالح بندوں کو انتخاب فرمایا، بہترین انسانوں کا انتخاب فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. چنانچہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں بڑے جلیل القدر تھے، ان کے اخلاقیات، ان کا جو کردار ہے وہ بہت اعلیٰ اور بڑا شاندار تھا. وہ جو اخلاق اور کردار ہے تو اس پہ بھی یہ بات صادق آتی ہے. اور دوسرا، نبوت کا آگے منتقل ہونا ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کے اندر ثابت ہوتا ہے. اس سے بات کو ذرا سمجھیے گا. آپ کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بنیادی طور پہ دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ نے انہیں تو نبی بنا دیا. اولادوں کے لیے بہتری مانگی، اس کا فائدہ پہنچنے کی بھی اور نبوت کا بھی آگے منتقل ہونے کی آگے اولادوں میں اللہ رب العزت نے جاری فرمائی. تو جیسا کہ یہود و نصارہ کو یہ زعم تھا کہ بھئی نبوت تو صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیسے مکمل ہو سکتی تھی؟ ان کی اولاد تو دونوں بیٹے تھے نا.
تو اللہ نے ان کی دعا کو بھی پورا کیا، دونوں بیٹوں کی اولاد میں نبوت جاری کی، اگرچہ بنی اسماعیل میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پہ مبعوث فرمایا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کہ ذریتی کے اندر دونوں بیٹے آتے ہیں، تو دونوں بیٹوں تک اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پہنچے گا، یہ نبوت کا آگے جو ٹرانسفر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ تھا، تو وہ آگے ٹرانسفر ہوا دونوں بیٹوں کی اولاد میں، اس انداز سے کہ بنی اسرائیل کے اندر بے شمار پیغمبر آئے اور بنی اسماعیل کے اندر صرف ایک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جا کے ختم نبوت کا تاج سجائے اللہ رب العزت نے اس کے اندر مبعوث فرمایا۔ جی وہی، یہ خصائل فطرت میں ہی آتے ہیں، یہ میں نے شاید وہ کاؤنٹ کیے تھے جتنے بھی، تو اس میں یہ بھی آتا ہے، شامل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں خصائل فطرت میں سے آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی یہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے جو دعا قبول فرمائی تھی وہ شرک اور اس ظلم سے بچنے والوں کے لیے تھی، اور تم یہود و نصارہ کو اور مشرکین تو شرک میں مبتلا ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے فالورز ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں۔ اچھا، یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف اور ابراہیم علیہ السلام کی اس کے بارے میں جو خدمات ہیں اس کو بھی ذکر کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بیان سے پہلے کی کچھ تمہیدی چیزیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو اے یہود و نصارہ، تمہیں اس بات کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے، وَإِذْ کا مطلب جب ہوتا ہے تو یہ کسی خاص وقت کو یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت اللہ شریف کو بنایا مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، لوٹ کے آنے کی جگہ، بار بار جہاں پہ آئیں نا لوگ، اس کو مثابہ کہتے ہیں، یعنی جگہ جگہ سے انسان جمع ہوتے ہیں اور بار بار لوٹ کے آتے ہیں وہاں پہ۔ اللہ رب العزت نے اس کو مرجع خلائق بنایا ہوا ہے، تمام دنیا وہاں پہ جمع ہوتی ہے اور وہاں پہ جاتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کے اندر۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا، اس کو مرکز قرار دیا، اس کو مسلمانوں کا کعبہ اور جو قبلہ بنا دیا، وَأَمْنَ، اور امن والی سرزمین بنا دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کو ایسے بنایا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن پا گیا۔ وہاں پہ جانوروں کو مارنے تک کی اجازت نہیں ہے، قتال کی اور جھگڑے کی اور لڑائی کی اجازت نہیں ہے، امن کی جگہ ہے، ایک امن کا گہوارہ بنا دیا، کیونکہ اسلام ہے ہی امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام سر تسلیم خم کر لینا اور سلامتی والا دین ہے، اس کی تعلیمات میں سلامتی ہے، اس کی تعلیمات میں امن اور امن ہے، اور جو ان کا مرکز ہے، جو قبلہ ہے، جو بیت اللہ ہے، جو خانہ کعبہ ہے، اس کو تو امن کا گہوارہ بنا دیا، تو جس کی بنیاد امن کے ساتھ ہو وہ کیسے فسادی ہو سکتے ہیں؟ آج مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ، بدامنی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اسلام کی تو کوئی ایک تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر بدامنی اور فساد اور قتل و غارت گری کی اجازت دی گئی ہو۔ قتال اور جہاد تو مسلح عبادت کا نام ہے، جس کے اندر فتنے اور سرکشی اور فسادات کو ختم کرنا مقصود ہے، اور ظلم اور استحصال کو ختم کرنا مقصود ہے۔ کبھی جہاد یا قتال کی جو فلسفہ ہے اس کو گہرائی سے پڑھا تو ہوتا، دنیا اس کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ یہ تو سرکشی کے خاتمے کے لیے ایک ضروری جد و جہد کا نام ہے، مسلح عبادت ہے اسلام کی، اس کے اندر تو ظلم اور استحصال کا دخل نہیں ہے۔ یہ کسی بھی جنگ اور جہاد کے اندر جو ڈفرنس ہے بہت بڑا ہے۔ جنگ دنیاوی مقاصد کے لیے لڑی جاتی ہے، کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، چھوٹے بھی مر رہے ہیں، بڑے بھی مر رہے ہیں، عبادت گاہیں تباہ ہو رہی ہیں، فصلیں جل رہی ہیں، کیا کچھ اس میں کون سا قانون ضابطہ چلتا ہے؟ آج جنگیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بچے بھی شہید ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا عورتیں بھی شہید ہو رہی ہوتی ہیں، فصلیں
لیکن اسلام نے جہاد کے اندر جب مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو کے کھڑے ہوتے تھے، امیر المومنین آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی یہ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، فصلیں نہیں جلانی، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، راہبوں کو اور مذہبی پیشواؤں کو نہیں قتل کرنا، عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا۔ کون ایسی تعلیمات دیتا ہے؟ کیا یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے جس میں اتنی احتیاطیں؟ صبر سے کام لینا ہے، پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا سمجھی نہیں ہے۔ یہ جو اسٹرگل ہے، یہ جد و جہد ہے، جہاد جو ہے، یہ تو ہر قوم کی ضرورت ہے اور رہے گی ہمیشہ سے، کیونکہ اگر سرکشوں کو کچلنے کے لیے اور سرکشی کو ختم کرنے کے لیے اگر اس طرح کی جد و جہد نہ ہو تو کوئی قوم دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو جہاد، جو قوم بھی اگر اسلام میں آتی ہے پھر اس کی افادیت کو خود بخود سمجھ جاتی ہے، ورنہ دین اسلام تو امن کا دین ہے، اس کی بنیاد سلامتی ہے، اس کا گریٹنگز، ایک دوسرے کو ملنا جو ہے وہ سلامتی کی دعا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر تو آغاز سلامتی، اس کا نام سلامتی والا ہے، اس میں تو امن ملتا اس کو ہے کہ جو اسلام کے اندر آتا ہے تو اس کو امن مل جاتا ہے۔ خانہ کعبہ ان کا مرکز اور جو مرجع ہے، اس کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ امن، سلامتی، یہ امن و آشتی کا دین ہے۔ اس کی اس بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جھگڑے مٹانے والا دین ہے۔ اس میں تو جو جھگڑ جائے اس کو صلح کرنے کا حکم ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح اچھی چیز ہے۔ اس میں کیسے فسادات ہو سکتے ہیں، اس میں کیسے جو ہے وہ فتنہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدات کرتے ہیں، لوگوں کو امن کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بناتے ہیں۔ اس میں تو مواقعات کا دین ہے۔ آتے ہی یہود و نصارہ کے ساتھ میثاق مدینہ کیا اور اس کے بعد امن اور سلامتی۔ اتنے سالوں کے بعد مکہ حج کرنے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور جب صلح کی بنیاد پہ واپسی کا حکم ملا تو ٹھیک ہے جی، صلح ہو جائے، جنگ نہ ہو، بے شک واپس چلے جائیں۔ فتح مکہ ہوتا ہے، اتنا بڑا ایک فتح کا عمل ہے، اس میں کیا جھگڑا ہوا، کیا فساد ہوا، کتنے لوگ مارے گئے۔ دنیا حیران ہے کہ اتنا بڑا ایک فاتح بن کے جاتا ہے اور خاموشی سے جا کے کسی کو قتل کرنے کے لیے وہ نہیں جاتے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھ لو یہ ایک دعوت حق تھی جو پھیل چکی ہے، واپس آ گئی ہے۔ صرف جو انکاؤنٹر کرے گا اس کے ساتھ حکم دیا کہ اس کے ساتھ لڑائی کرو، ورنہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرو۔ جو دروازہ بند کر لے اس کو امن دے دو، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے ہم۔ یہ مثالیں کون سا دین پیش کر سکتے؟ فاتحین آتے گئے اور انہوں نے انسانی قتل و غارت گری کی لمبی لمبی داستانیں رقم کی ہیں۔ تو اس وقت سے اس بیت اللہ کو بھی امن کی جگہ بنایا، دین اسلام کو بھی امن کا گہوارہ بنایا۔ اس پہ میں انشاءاللہ کسی وقت الگ سے تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ دین اسلام کس طرح امن کا دین ہے۔ ایک موضوع ہے، انٹرنیشنلی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اسلام پہ رنگ برنگے جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اسلام کی ہر ادا سے، ہر موقع سے، ہر اس کے ایگریمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے بڑا امن والا دین دنیا میں آج تک آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ کئی ایسی جگہیں آئیں کہ جہاں پہ یہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے جنگیں ہوئیں۔ آپ دیکھیں مسلمان جب فتح کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ نہ انہوں نے زمینیں چھینی ہیں۔ اب یہ ریئلٹی کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ اکثر زمینیں ایسی ہوتی تھی کہ وہاں کے لوگوں کو کہتے تھے خود ہی کھیتی باڑی کرو، بس ہم آپ کے امن اور جو سکون کے ذمہ دار ہیں، اس کا صرف آپ وہ جزیہ پے کر دو، بس آپ اپنی زمینوں کے خود مالک ہو۔ انہی کو ان کی زمینیں سونپ دی گئیں۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں اگر نہیں اسلام قبول کیا تو ان کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا کہ تم اسلام قبول کرو، ان کو اپنے دین پہ بھی چھوڑا، ان سے زمینیں بھی اس طرح نہیں چھینی، لیکن ایک امن اور سکون۔ قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ نہ رہ جائے۔ جہاں پہ ظلم اور استحصال ہوتا تھا، آپ ہسٹری معلوم کر لیں کہ جن لوگوں میں مسلمان فاتحین گئے ہیں، اس کے بعد مسلمان فاتحین نے ان کے اندر پہلے والے حکمرانوں سے زیادہ انہیں مراعات بھی دی، انہیں امن و سکون بھی دیا، اور یہ ایک
ان کو جو ہے نا بہترین سا، انشاءاللہ اس پہ الگ سے پوری گفتگو کریں گے، پھر اس میں ڈسکشن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اب ایک اعزاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو، وہاں پہ نماز ادا کیا کرو۔ اسی لیے احناف اور مالکیہ کے نزدیک مقام ابراہیم کے پاس جا کر حج کے دوران یا عمرے کے دوران جو 2 نوافل ادا کرنے ہیں یہ واجب ہیں، بعض نے اس کو استحبابی عمل لکھا ہے، تو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا۔ اور مقام ابراہیم کے جو آج کل وہ سنہری سا ایک گنبد سا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھی، حج کا اعلان کیا تھا اسی کے اوپر کھڑے ہو کے۔ یہ جنت سے آیا ہوا وہ پتھر ہے، جیسے حجر اسود ہے ایسے یہ بھی ہے، اس لیے اس کو اللہ رب العزت نے ایک فضیلت عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس اعزاز میں وہاں پہ تم 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عبادت نہیں، اس پتھر کی عبادت نہیں، اس کو سجدہ نہیں، صرف اس مقام کو ان کی یاد کے لیے اور ان کے جو ہے وہ تذکرہ کے لیے اور ان کے اعزاز کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس کے بعد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے کو حکم دیا۔ یہاں پہ عہدنا کے ساتھ جب الہ آ جاتا ہے تو یہ حکم کے معنی میں آتا ہے۔ ان کو حکم دیا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ انطہرا، کہ تم دونوں پاک صاف کر دو، بیتیا، میرے گھر کو، میرے گھر کو پاک صاف کر دو۔ کس چیز سے پاک صاف کر دو؟ وہاں پہ نجاستیں اور گندگیاں غلاظت کے انداز میں جو ہیں وہ تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی۔ وہ صفائی کا تو مشرکین مکہ بھی بڑا خیال رکھتے تھے نا، اس کی صفائی کرتے تھے، وہاں پہ حاجیوں کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے تھے۔ بعض کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا اور اپنی داڑھی کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کے اندر صفائی کرنے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ تو صفائی تو پہلے بھی ہوتی تھی، اللہ نے کس چیز سے فرمایا کہ طہرا، پاک کرو؟ شرک اور بت پرستی سے پاک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جو پہلے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد اس کو جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاک کیا، لیکن اس وقت اس گھر کو شرک اور بت پرستی سے پاک صاف کر کے خالص اللہ کی عبادت کو رواج دینا، یہ ہے طہارت ابتدائی طور پہ۔ یعنی سٹارٹ میں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس وقت ظاہری طہارت کا بھی اس میں آ گیا، اور شرک اور بت پرستی سے اس کو پاک کر کے رکھنا اور اس کو عبادت کا مرکز اور ماوا اور ملجا اور جو سینٹر بنانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو پاک صاف کرو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اس سے مراد طواف کرنے والے بھی ہیں اور اس سے مراد باہر سے آنے والے حجاج کرام بھی ہیں، دونوں معانی اس سے مراد لیے گئے ہیں کہ جو بیرون ممالک سے آتے ہیں ان کے لیے پاک صاف کرو، دور دراز سے آنے والوں کے لیے۔ والعاکفین، اس سے مراد اعتکاف کرنے والے بھی ہیں اور اس سے مراد لوکلز بھی ہیں جو مکہ کے مقامی باشندے یا عرب کے حجاز کے مقامی باشندے ہیں، ان دونوں کے لیے۔ والرکع السجود، اور عمومی طور پہ نماز رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اے میرے دونوں پیغمبروں اس گھر کو پاک صاف کر کے رکھنا، اس کے اندر خالص اللہ کا رکوع ہو، خالص اللہ کا سجدہ ہو، اس کا طواف ہو، اسی کا اعتکاف ہو، اسی کی عبادات ہوں، بدنی عبادات بھی، مالی عبادات بھی اور زبانی عبادات بھی صرف اس کی ہوں۔ اس کے لیے اس گھر کو پاک صاف کر کے رکھنا تاکہ یہ میرا گھر ہمیشہ کے لیے عبادات کا مرکز بنا رہے اور اس کے اندر سے توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کے نغمے بلند ہوتے رہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کو پاک صاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ اگلی نسلوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور اس کے اندر شرک نہیں کرنا۔ آج تک اللہ رب العزت نے اس چیز سے حرمین کو اللہ رب العزت نے پاک رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ شرک کسی دور میں بھی
اس انداز سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکی. اللہ رب العزت نے بہرحال اس کو پاک رکھا ہوا ہے شرک سے, اور قیامت تک اللہ رب العزت اس کو پاک رکھیں گے, کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ پتہ چلتا ہے. سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے جو اس کو سنبھالنے والے ہیں, ان اولیاؤہ الا المتقون, یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو جو سنبھالنے والے ہیں, اس کے جو ولی ہیں, اس کے جو متولی ہیں, وہ متقی لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے اپنے گھر کو ان چیزوں کے لیے محفوظ رکھا اور اس کو پاک صاف رکھا. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ان کاوشوں کا ذکر کر کے یہود و نصارہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ تو توحید کا مرکز ہے, اور اس کو تو رکوع اور سجود کے لیے پاک صاف رکھنے کا اور توحید کے لیے شرک سے پاک رکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کوشش کی, اور تم آج شرک کے اندر مبتلا ہو کے اور اپنا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالورز ہیں اور ان کی تعظیم اور ان کی جو بجا لاتے ہو, لیکن ان جیسی عقائد اور ان جیسی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اپنانی پڑیں گی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعاؤں کا ذکر ہے. 3 دعائیں انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم کریں گے. انسانی جو تہذیب ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کچھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی. تہذیب کس چیز کا نام ہے؟ تہذیب جو ہوتی ہے وہ انسان کی 2 طرح کی ترقی کا نام ہے. ایک اس کی مادی ترقی اور اس کا ارتقاء جب وہ بڑھتی رہتی ہے, آگے جاتی ہے, اس کی جو میٹیریلسٹک لیول پہ اس کو جو آگے لے کے جانا ہوتا ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر اچھا ہو, اس کے اندر ان کی معیشت اچھی ہو, اسٹرانگ ہو, آمدن کے ذرائع ہوں, پروٹیکٹڈ ہو, بہت ساری چیزیں جو اس کی تمدن کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہ مادی ترقی کا نام ہے. اور دوسری مہذب قوم وہ کہلائے گی جس کی فکری جو ترقی ہے وہ بڑے عروج پہ پہنچ چکی ہو. فکری ارتقاء کا نام, اور فکر اس کی سوچ, تھاٹس, اس کے عقائد, نظریات, اس کی جو ایمانیات ہیں, اس کی جو فکر ہے, اس کے جو عقائد, نظریات اور اعمال, اور جو اس کا لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے, یہ ساری چیزیں انسان کی فکری ترقی سے تعلق رکھتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں کے اندر جب ترقی ہوتی ہے تو ایک بڑی تہذیب جنم لیتی ہے جس کو اچھی اور مہذب قوم کہا جاتا ہے. اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا کہ میں نے بے آب و گیا میں یہ گھر تو بنا دیا ہے, تو یا اللہ اس کو جو ہے وہ ایک تو اپنی اولاد کے لیے آپ نے جو طلب کیا کہ یا اللہ میری اولاد کے اندر یہ فیض پھیلا دے. دوسرا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان میں سے پہلی دعا ہے کہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, کہ اے اللہ میرے اس جو وطن کو, اس شہر کو, رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا, اس مکہ کو بلدن آمنا, امن والا شہر بنا دے. تب لوگ آ کے تیرے گھر کا رکوع اور سجدہ امن سے کر سکیں گے نا, جب امن اور سکون کے اندر ہوں گے. چوری ڈکیتی اور غارت گری کے اندر کوئی سکون سے عبادت کر سکتا ہے؟ کہ اگر ڈاکوؤں اور جو ہے وہ راہزنوں کا اتنا خطرہ ہو تو لوگ امن کے ساتھ عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت نے جب ان کو خانہ کعبہ کو عبادت کے لیے بنانے کا حکم دیا تو فرمایا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو. تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس گھر کو, اس علاقے کو, اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اور دوسرا یہاں کے لوگوں, چونکہ وہاں پہ کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی, اب یہ بھی تھا کہ لوگ کیسے آئیں گے, اور یہاں پہ آئیں گے تو مسائل, انہیں کھانے پینے کے مسائل ہو سکتے ہیں, معیشت ان کی کیسے چلے گی, وہ کیسے گزر بسر کریں گے. تو فرمایا کہ وہ ورزق اہلہ من الثمرات, اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دو. یا اللہ یہ بھی پھلوں سے رزق دو. اور من آمن منہم, اب وہ پچھلی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھی نا کہ اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا جو شرک اور بت پرستی میں اور ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے. تو یہاں پہ فرما دیا من آمن منہم, جو ان میں سے ایمان لائیں باللہ والیوم الآخر, اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان لائیں,
یعنی بنیادی ایمانیات کو قبول کر لیں تو ضمناً باقی سارے ایمانیات انہیں قبول کرنے پڑتے ہیں، اس لیے صرف 2 کا ذکر کیا۔ تو یہ جب دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق، اپنی وسعت اور رحمان اور رحیم ہونے کے مطابق اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، کہ یہ میری نعمتیں اور میری رحمت اور یہ ساری چیزیں یہ صرف ایمان والوں کے لیے خاص نہیں ہیں، میں نعمتیں دوں گا، لیکن ومن کفر، جو کفر بھی کرے گا نا، فامتعه قلیلا، میں اسے بھی کچھ مدت تک یہ ساز و سامان دیتا رہوں گا، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر یہ سب کچھ اسے ملتا رہے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے جہنم کی آگ کی طرف، عذاب کی طرف جو ہے وہ لے جاؤں گا اور اس کو کھینچ کے لے جاؤں گا، اس کو دھکیل دوں گا۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی میری نعمتیں دنیا کے اعتبار سے سب کے لیے پہنچیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی کفر کرنے والے پر اپنے سورج کی شعاؤں کو نہیں روکا، ہوا کو نہیں روکا، اس کی آکسیجن بند نہیں ہوتی، اس کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں، بلکہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دی جاتی ہے اور اس ڈھیل کے بدلے میں ان کو بعض اوقات مال اور زیادہ مل جاتا ہے۔ آج ہم بڑی للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ ہمارے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کفار کے پاس ہیں اور ان کی جائز ناجائز انداز سے انہوں نے حاصل کیے اور ان کو اوپر لے کے چلے گئے، اور ان کی ظلم اور استحصال کے اوپر بعض چیزیں کھڑی ہیں اور بعض جائز ناجائز کا فرق کیے بغیر کھڑی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مالی اعتبار سے چونکہ بہت آگے نکل گئے ہیں، اس لیے کامیاب ترین صرف وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، انہیں تھوڑا سا ساز و سامان دوں گا۔ یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تھوڑا سا ساز و سامان۔ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ دیتا، چونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب کے لیے عام کیا ہوا ہے کہ کفر کرنے والا بھی لے لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ سب کو ملے۔ فرمایا کہ لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ عذاب جہنم کی طرف انہیں جانا ہوگا۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ پہلی دعا تھی جو اللہ رب العزت کے نبی نے کی، اور اللہ رب العزت نے اس کو سب کے لیے عام کر دیا۔ اس کی برکت سے اور بھی کئی علاقے کے لوگ اور کفار بھی مستفید ہونے لگ گئے، ان کو بھی فائدہ ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے آج تک وہاں پہ ایک تو اس کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور دوسرا رزق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو فراوانی وہاں پہ عطا فرمائی ہے شاید ہی کسی علاقے کے اندر ہو۔ حالانکہ وہاں پہ پیداوار نہیں ہوتی، اور جس علاقے میں کوئی چیز پیداوار نہیں ہوتی کتنی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ کبھی کسی نے آج تک زندگی میں یہ نہیں سنا کہ بھئی کوئی ایسا دور آیا کہ بھئی کوئی مسئلہ، جب مشرکین مکہ کی کچھ خرابیوں کی وجہ سے کچھ عرصہ مکہ میں قحط آیا تھا، تو وہ اس شرک اور ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس قحط دے کر آزمائش میں ڈالا تھا، لیکن انہیں پھر پتہ چل گیا اور انہوں نے اس قحط کے دور کرنے کے لیے دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تھی آ کے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا وہ قحط دور کیا تھا۔ یہ واقعہ بھی قرآن مجید کی سورۃ النحل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں اور جو اللہ رب العزت نے ان کی فضائل اور برکات دیے، وہ اللہ رب العزت ہم سب تک اس کا فائدہ ہمیں پہنچائے اور ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔